بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ دنیا میں جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ریزن ہے۔ آج دنیا میں ایک جانور ہے، ایک حیوان ہے، اس کو بھی اپنے مقصد حیات کا پتہ ہے کہ وہ کس لیے پیدا کیے گئے۔ اللہ خالق و مالک نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات کا ایوارڈ دیا اور ساتھ یہ پیغام بھی دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جن و انس کو اپنی بندگی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب انسان اپنے مقصد کو بھول چکا۔ اللہ فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم بے مقصد پیدا کیے گئے، تم لٹائے نہیں جاؤ گے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، انسان تیری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جن و انس کو اپنی بندگی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ آج انسان کا یہ گمان ہے، انسان کی یہ سوچ ہے کہ میں ایک بے مقصد پیدا کیا گیا ہوں۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ ایک غلط نظریہ ہے کہ ہماری زندگی ہے، ہم اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزاریں گے، عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے۔ یہ ایک بے بنیاد اور بے مقصد اپنی زندگی کو مقصد سمجھنا نہیں، اور بغیر مقصد کے زندگی کو چلانا، زندگی گزارنا، ایسی زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ زندگی کا مقصد انسان دنیا میں سمجھ نہیں سکا، مگر جانور بھی اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔ صحیح البخاری میں ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، 3471 صحیح بخاری کی روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح ثم اقبل على الناس فقال بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم فقال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، ایک آدمی بازار میں جا رہا تھا اپنی گائے کو لے کر، اور چلتے چلتے وہ اس گائے پر بیٹھ گیا، سوار ہو گیا، تو گائے کھڑی ہو گئی، اس نے چلنا جو چل رہی تھی وہ رک گئی، تو اس نے اس کو فضربہا، اس نے اس کو مارا تاکہ یہ چلے، اور گائے بول کے کیا کہتی ہے؟ فقالت انا لم نخلق لہذا انما خلقنا للحرث، میں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کی گئی، بلکہ میں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کی گئی ہوں، کھیتی باڑی کے کاموں کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ انما خلقنا للحرث، ہم تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ہم اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کی گئی۔ ایک جانور، ایک حیوان، ایک گائے، اس کو تو سمجھ ہے، اس کو عقل ہے، وہ فہم و بصیرت رکھتی ہے، جانور ہونے کے باوجود اس کو اپنے زندگی کے مقصد کا پتہ ہے، مقصد حیات سے وہ واقف ہے، اپنی زندگی کا مقصد جانتی ہے کہ میں کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئی ہوں۔ آج کا نوجوان، آج کا انسان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول چکا کہ اس کی زندگی اس کو کس لیے پیدا کیا گیا تھا۔ آج دنیا میں دیکھیں، آج معاشرے میں دیکھیں،
جتنے انسان پریشانی کا شکار ہیں، بے سکونی کا شکار ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، امراض میں مبتلا ہیں، آج دنیا میں جتنے فتنے رونما ہو رہے ہیں، وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنے زندگی کے مقصد کو بھول گئے، ہم اپنے زندگی کے مقصد حیات کو بلا کر ہم نے دنیا کو اپنا مقصد سمجھ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسان، یہ دنیا تیرے کام نہیں آئے گی، تو دنیا کو اپنا مقصد حیات سمجھ کے بیٹھا ہے، یہ دنیا سے جائے گا تو تیری ہر چیز ختم ہو جائے گی، کوئی چیز تیرے ساتھ نہیں جائے گی۔ آج اگر مصیبتوں سے، فتنوں سے، آزمائشوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ اگر بے مقصد زندگی گزارو گے تو ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا سے ہر انسان نے چلے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی ایک دن جانا ہے۔ اگر اپنی زندگی کا مقصد کو سمجھ کر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے تو اللہ رب رحمان راضی بھی ہو جائیں گے، دنیا کی زندگی بھی پرسکون ہوگی اور آخرت میں بھی نعمتوں والی جنت سے نوازا جائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ